السلام علیکم۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کلپ غور سے دیکھ لیجئے اور بس یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو پوری حدیث سنائی جا رہی ہے یا صرف آدھا قصہ۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کو ایجاد کیا۔ صحیح مسلم میں 2351 نمبر حدیث ہے، جس نے کسی اچھے طریقے کا اسلام میں جو ہے اس کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا کی اور اس کو شروع کیا، فلاح اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، اور فرمایا کہ جتنے لوگ اس اچھا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کا ثواب اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، اور ان کے نام ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہ یہاں سنہ یا سنو کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، کیونکہ سنہ یا سنو جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کا آغاز کرنا۔ سنہ اے ابتدا احدثا اوجدا، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا کرنا، اس کا آغاز کرنا، اس کی ابتدا کرنا۔ جس نے کسی اچھے طریقے کا اسلام میں جو ہے اس کو ایجاد کیا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور فرمایا کہ جتنے لوگ اس اچھا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کا ثواب اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، اور ان کے نام ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے ابھی جو سنا وہ حدیث کا صرف آخری حصہ تھا، مگر سوال یہ ہے پہلا حصہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث 2351 میں موجود۔ آئیے مکمل پس منظر دیکھتے ہیں۔ چند نہایت غریب لوگ مدینہ آئے، ان کے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم سے متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ شروع میں کچھ تاخیر ہوئی، پھر ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور صدقہ پیش کیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی ابتدا کی، یہاں تک کہ کھانے اور کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اسے اس کا اجر بھی ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی۔ اب سوال یہ ہے وہ اچھا طریقہ کیا تھا؟ کیا کوئی نئی عبادت ایجاد کی گئی تھی؟ کیا کوئی نئی مذہبی رسوم ایجاد کی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ عمل تھا صدقہ دینا، یتیم کی کفالت کرنا، تاج کی ضرورت پوری کرنا، بھوکے کو کھانا دینا، ننگے کو لباس دینا، معاشرے میں حقیقی بھلائی پیدا کرنا، یعنی پہلے سے موجود سنت پر سبقت لے جانا اور دوسروں کی ترغیب دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ جب دین مکمل ہو چکا تھا تو کیا اس میں نئی مذہبی رسومات شامل کرنا جائز ہے؟ ایک دوسری واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہر نیا عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب کیا ایک حدیث کو آدھا پڑھ کر واضح حدیث کو نظر انداز کر دینا جائز ہے؟ ایک سنجیدہ سوال اٹھتا ہے، اگر اسلام میں اچھا طریقہ کا مطلب نئی تقریبات ایجاد کرنا ہے تو پھر پوچھا جا سکتا ہے کہ میلاد النبی منانے سے کتنے یتیموں کا پیٹ بھرتا ہے، کتنے محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کتنے غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے، جبکہ حدیث میں جس عمل کی بات کی گئی تھی وہ فوری مدد اور معاشرتی اصلاح سے متعلق تھا۔ حدیث کو آدھا بیان کرنا، پس منظر کو چھپا دینا اور پھر اسے کے جواز کے طور پر پیش کرنا، یہ علمی دیانت نہیں۔ دین مکمل ہے، سنت واضح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی واضح ہے۔ ہم بات کریں گے مکمل دلیل کے ساتھ، نہ آدھی روایت نہ آدھا سچ۔ یہ ہے حق کی مکمل تصویر۔